सूरत अन-निसा आयत नंबर 4। वआतुन निसाअ सदुकातिहिन्ना निहला फ़इन तिब्ना लकुम अन शैइम मिन्हु नफ्सन फकुलूहु हनीअम मरिया। औरतों की मेहर उनको बाखुशी अदा करो। हाँ, अगर वो अपनी खुशी से इसमें से कुछ तुम्हें दें तो तुम इसे मज़े से खा सकते हो। यतीम लड़कियों और इनके हक महर का बयान हुआ तो आम औरतों के हक महर के मुतल्लिक भी ताकीद फरमा दी कि इनके हक महर इन्हें खुश असलूबी से और रग़बत से पूरे के पूरे अदा कर दिए जाएं। हाँ, अगर वो अज खुद बिला किसी जबर के और बिला किसी कराहत के अपनी खुशी से ये मेहर या उसका कुछ हिस्सा छोड़ दे तो तुम्हारे लिए हलाल और तैयब है, लेकिन इनका हक महर या इसका कुछ हिस्सा माफ़ करवाने में हेरी फेरी से हरगिज़ काम ना लिया जाए। अक्सर लोग उस वक्त निकाह करने के लिए महर लिख देते हैं और फिर उसको माफ़ करवा देते हैं। पहले ही दिन कहते हैं कि इसको माफ़ कर दो ताकि आसानी हो, या कुछ भी बहाना डालते हैं और वो ताकि वो महर ना देना पड़े। यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है कि हक महर कितना होना चाहिए। इस सिलसिले में सबसे पहले हमें सुन्नत नबवी को देखना है। अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हो बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं, मैंने सैयद आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों का महर कितना था, तो उन्होंने कहा कि 12 ओकिया चांदी और नश। फिर सैयद आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने मुझसे पूछा, जानते हो नश क्या है? मैंने कहा नहीं। तो कहने लगी, नश से मुराद निस्फ है और ये कुल 12.5 ओकिया चांदी या 500 धर्म हुए। आप सल्लम का अपने बीवियों के लिए यही हक महर था। इस सिलसिले में दूसरी रवायत इस तरह है कि अबुल हजफार कहते हैं कि एक दफ़ा सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने खुतबे के दौरान लोगों से फरमाया, देखो औरतों के हक महर बढ़ा चढ़ा कर ना बांधा करो, क्योंकि अगर महर बढ़ाना दुनिया में कोई इज्जत की बात होती या अल्लाह के यहाँ तकवे की बात होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके सबसे ज़्यादा हकदार थे। और मैं नहीं जानता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किसी बीवी का या अपनी किसी बेटी का हक महर 12 ओकिया चांदी से ज़्यादा बांधा हो। हम इन दोनों रवायत में से मुस्लिम में से हैं। सैयद आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा वाली हदीस के मुताबिक 12.5 ओकिया चांदी, 1 ओकिया 40 धर्म या 500 धर्म वाली रवायत को तरजीह देते हैं। धर्म चांदी का एक सिक्का था जिसका वजन 3 माशे और 1.5 रत्ती था। इस हिसाब से 13 तोले चांदी हुई, 13.5 तोले चांदी हुई। और अगर मौजूदा हिसाब से 150 रुपये फी तोला फर्ज की जाए और आज के दौर में तो जो है वो 2000 रुपये तोला तक चांदी जा चुकी है, फर्ज किया जाए तो आजकल ये 19,687 रुपये पाकिस्तानी बनते हैं। ये उस वक्त का हिसाब है जब ये हमें पढ़ाया गया और तफसीर हमें बताएगी, लेकिन आज आप इसको 2000 से ज़रब दे सकते हैं। ये आजकल चांदी की जो मौजूदा कीमत है। कुरान मजीद ने हक महर को मर्द की माली हैसियत से मशरूत किया। अगर हम अज़वाज मुतहरात के मुख्तलिफ हक महरों का हिसाब लगाएं तो सईदा उम्मे हबीबिया का हक महर 4000 दरम या 400 दिनार थे। हज़रत खतीजा का हक महर 20 ऊँट थे, लगभग 5 लाख की कीमत के। लेकिन आज 20 ऊँटों की कीमत आप देख सकते हैं क्या है। जबकि दीगर अज़वाज मुतहरात का औसत हक महर 500 दरम या 50 दिनार थे। वाज़िह है कि दरम चांदी का और दिनार सोने का सिक्का था।
1 دینار 10 درہم کے مساوی تھا۔ تو یہ اب آج کے حساب سے اس کو حساب لگایا جا سکتا ہے۔ اب اسی سے متعلق ایک تیسری روایت بھی سنیے۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے تو ایک عورت پکار اٹھی، کیونکہ یہ بات عورتوں کے حقوق سے تعلق رکھتی ہے کہ تم یہ کیسے پابندی لگا سکتے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، یعنی اگرچہ تم اپنی کسی بیوی کو خزانہ بھر بھی بطور حق مہر دے چکے ہو۔ عورت کی بات سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بے ساختہ کہا پروردگار مجھے معاف فرما، یہاں تو ہر شخص عمر سے زیادہ فقہ ہے، یعنی فقہ کا علم رکھتا ہے۔ پھر ممبر پر چڑھے اور کہا لوگوں، میں نے تمہیں 400 درہم سے زیادہ حق مہر باندھنے سے روکا تھا، میں اپنی رائے واپس لیتا ہوں، تم میں سے جو جتنا چاہے مہر دے۔ ان احادیث کے علاوہ ایک اور متفق علیہ حدیث بھی سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے متعلق ملتی ہے کہ انہوں نے ایک کھجور کی گٹلی بھر سونا حق مہر کے عوض ایک انصاری عورت سے نکاح کیا تھا، لیکن یہ معلوم کرنا مشکل ہے کہ وہ گھٹنی کتنی بڑی یا چھوٹی تھی اور اس کا وزن کتنا تھا۔ سونا چونکہ سب سے وزنی دھات ہے، اس لیے گمان یہی ہے کہ وہ بھی 6-7 تولے سونے کے لگ بھگ ہوگی۔ کم سے کم حق مہر کے متعلق بھی ایک حدیث تقریباً سب کتاب حدیث میں موجود ہے۔ ایک عورت نے اپنا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبا کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اتنے میں ایک شخص بول اٹھا، یا رسول اللہ، اگر آپ نہیں چاہتے تو اس عورت کا مجھ سے نکاح کر دیجئے۔ آپ نے اس سے پوچھا تمہارے پاس حق مہر دینے کے لیے کوئی چیز ہے؟ وہ کہنے لگا کچھ نہیں سوائے اس چادر کے جو میں نے لپیٹ رکھی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ چادر تم رکھو گے یا اسے دو گے؟ جاؤ کوئی لوہے کی انگوٹھی ہی ڈھونڈ لاؤ۔ وہ گیا لیکن اسے وہ بھی نہ ملی اور واپس آ گیا۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کچھ قرآن یاد ہے؟ کہنے لگا ہاں فلاں فلاں سورہ یاد ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا وہی صورتیں اس کو بطور حق مہر زبانی یاد کروا دینا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک لوہے کی انگوٹھی بھی حق مہر ہو سکتی ہے۔ اس حدیث سے بعض فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ حق مہر کی کم از کم حد نصف دینار یا 5 درہم ہے۔ ان تمام احادیث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حق مہر خامد کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے اور ایسا ہونا چاہیے جس پہ فراقین راضی اور مطمئن ہو، اور آج کل پاکستانی کرنسی کے حساب سے اس کا درمیانی سا معیار تقریباً 50,000 روپے ہے۔ حق مہر کے بارے میں افراط و تفریط۔ اس تحقیق کے بعد اب اپنے ہاں کے رواج کی طرف آئیے کہ اس معاملے میں بھی لوگ کس طرح افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ ایک قسم تو ان لوگوں کی جو شادی پر تو لاکھوں کے حساب سے خرچ کر دیتے ہیں، مگر جب حق مہر کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ حق مہر شرعی باندھا جائے، اور شرعی حق مہر ان کے مراد 32 روپے ہوتی ہے۔ واللہ عالم یہ کہاں سے ان کے اندر آیا۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ حساب کسی عالم نے اس دور میں لگایا ہوگا جب ہندوستان اور پاکستان اکٹھا تھا اور 1 روپے کا 4 سیر دیسی گھی مل جاتا تھا۔ ملازمین کی تنخواہ 2 روپے موال لے کر 4 روپے تک ہوتی تھی اور سونے کا بھاؤ تقریباً 5 روپے تولہ ہوتا تھا، یعنی اس وقت بھی 32 روپے کا 6-7 تولے سونا آ جاتا تھا۔ اب صورتحال یہ ہوئی ہے کہ روپے کی قیمت تو 1000 گنا گر چکی، مگر 32 روپے لوگوں کو اسی زمانے کے یاد ہیں۔ یہ لوگ تو تفریط کی طرف چلے گئے۔ دوسرا گروہ ایسا ہے جو شوہر کی حیثیت سے بہت زیادہ حق مہر کا مطالبہ کر دیتا ہے۔ مثلا شوہر کی حیثیت 10-15 ہزار سے زیادہ نہیں، لیکن مطالبہ 1 لاکھ کا کر دیتے اور زبانی یہ کہہ دیتے کہ یہ رقم دینی کس نہیں، ہماری غرض تو صرف یہ ہے کہ نکاح نامے میں اندراج ہو جائے اور اس بھری محفل میں ذرا ہماری شان بڑھ جائے، باقی نکاح کے بعد میاں بیوی اکٹھے ہوں گے تو ہماری لڑکی یہ رقم بخش دے گی۔ یہ لوگ افراد کی طرف جاتے ہیں۔ واضح ہے شریعت میں ایسی ہیلے سازی کی کوئی گنجائش نہیں۔ حق میں لڑکی کی طرف سے معاف کروانا غلط اور گناہ کی بات ہے۔ ہاں اگر وہ کسی دباؤ کے بغیر اپنی خوشی سے حق مہر سارا کا سارا معاف کر دے یا کچھ حصہ معاف کر دے تو اس کی اجازت ہے۔ پھر کچھ لوگ ایسے جو حق مہر کے نام پر اپنی لڑکیوں کو حقیقتاً فروخت کرتے ہیں۔ وہ حق مہر کی کثیر رقم کا مطالبہ کرتے ہیں اور وصول کر کے رقم لڑکی کو نہیں دیکھتے بلکہ خود کھا جاتے ہیں، اور جب تک انہیں اپنی حسب پسند رقم نہ ملے وہ لڑکیوں کا نکاح نہیں کرتے، خواہ وہ بوڑھی ہونے لگی۔ ایسے لوگ بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ واضح ہے کہ حق مہر کی رقم لڑکی کا حق ہوتا ہے، اس کے والدین کا نہیں، اور اس پر دلیل نکاح
شغار کی ممانعت ہے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شغار سے منع فرمایا، اور نکاح شغار یہ کہ ایک شخص اپنی بیٹی کو اس شرط پر دے کہ دوسرے شخص سے بیاہ دیتا ہے کہ وہ دوسرا اپنی بیٹی اس سے بیاہ دے اور حق مہر کسی کو بھی نہ دینا پڑے۔ یعنی ہر لڑکی کا ولی یا باپ حق مہر کا ذکر تک اس لیے نہیں کرتا کہ وہ اسے ادا کرنا پڑے گا، اس طرح وہ حق مہر لڑکیوں کو محروم کر کے یہ رقم خود ہضم کر جاتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر عورت حق مہر کی رقم معاف نہ کرے تو اسے طرح طرح سے دکھ پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس دکھ پہنچانے کی بھی بہت سی صورتیں ہیں۔ ایسی سب صورتیں حرام اور گناہ کے زمرے میں آتی ہیں۔ سو جو حق مہر طے ہوا ہے وہ بیویوں کو بخوشی ادا کر دیا جائے۔